بنگلہ دیش میں 12 فروری کو ہونے والے الیکشن کے ممکنہ نتائج بھارت کی مودی سرکار کے لیے تشویش کا باعث بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک طویل عرصے بعد شیخ حسینہ واجد کی پرو انڈیا جماعت عوامی لیگ انتخابی عمل میں شریک نہیں ہے، اور زیادہ امکان یہی ہے کہ خالد ضیاء کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور اس کی اتحادی جماعت اسلامی اقتدار میں آ جائیں۔ اس امکان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد اس وقت بھارت میں مقیم ہے، اور بنگلہ دیش کے الیکشن کمیشن نے ان کی جماعت عوامی لیگ کو 12 فروری کے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے نااہل قرار دے دیا ہے۔ اس صورتحال نے نہ صرف بنگلہ دیش کی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے، بلکہ نئی دہلی میں بھی غیر یقینی اور اضطراب کی فضا پیدا کر دی ہے۔ بھارت کے کسی پڑوسی ملک کے الیکشن میں اس طرح کی دلچسپی شاذ و نادر ہی دیکھی گئی ہے، جیسی کہ بنگلہ دیش کے الیکشن میں ظاہر کی جا رہی ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ ان انتخابات کے نتیجے میں ڈھاکہ میں ایسا سیاسی سیٹ اپ سامنے آ سکتا ہے جس میں عوامی لیگ سرے سے موجود نہ ہو۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا انڈیا نے گزشتہ 5 دہائیوں میں نہیں کیا۔ شیخ حسینہ کے 16 سالہ دور حکومت میں بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات غیر معمولی طور پر مضبوط رہے، خصوصاً شمالی مشرقی بھارت میں سرگرم علیحدگی پسند گروہوں کے خلاف تعاون، سرحدی سلامتی اور سیکورٹی تعاون دہلی کے لیے بڑی سفارتی طاقت سمجھے جاتے تھے۔ بنگلہ دیش کی حسینہ حکومت نے متعدد مطلوب علیحدگی پسند رہنماؤں کو بھارت کے حوالے بھی کیا، جس سے دونوں ممالک کے درمیان اعتماد میں اضافہ ہوا۔ تاہم موجودہ سیاسی منظرنامے میں دہلی کو یہ فکر لاحق ہے کہ نئی حکومت شمال مشرقی بھارت کے سلامتی، سرحدی تعاون اور انسداد دہشت گردی کے معاملات پر کیا موقف اختیار کرے گی۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق اس وقت سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آیا حال ہی میں لندن سے 20 سالہ جلا وطنی ختم کر کے واپس بنگلہ دیش آنے والے خالدہ ضیاء کے صاحبزادے طارق الرحمان کی قیادت میں بی این پی تنہا حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی، یا اسے جماعت اسلامی سمیت دیگر جماعتوں کو ساتھ ملا کر اتحاد بنانا پڑے گا۔ ماضی میں 2001 سے 2006 تک خالدہ ضیاء کی قیادت میں بی این پی اور جماعت اسلامی کی اتحادی حکومت قائم رہی، جسے دہلی میں خوشگوار تجربہ نہیں سمجھا جاتا۔ اسی تناظر میں جماعت اسلامی کی ممکنہ سیاسی واپسی کو بھارت میں حساس نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اسی لیے بھارت کی مودی سرکار کے لیے یہ وقت بے چینی اور غیر یقینی کا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق عوامی لیگ کے بنگلہ دیش کے سیاسی منظرنامے سے ہٹنے کے بعد ایک خلا پیدا ہو گیا ہے۔ کسی کو واضح طور پر معلوم نہیں کہ کون سا اتحاد اقتدار میں آئے گا اور اس کا بھارت کے ساتھ تعلقات پر کیا اثر پڑے گا۔ یاد رہے کہ انڈیا برسوں تک جماعت اسلامی کو غیر اعلانیہ طور پر ایک ریڈ لائن تصور کرتا رہا ہے۔ تاہم حالیہ دنوں میں ایسے اشارے ملے ہیں کہ دہلی نے جماعت اسلامی کی قیادت کے ساتھ پس پردہ رابطے قائم کیے ہیں۔ جماعت اسلامی کے امیر شفیق الرحمان نے ایک غیر ملکی خبر رساں ادارے کو انٹرویو کے دوران دعویٰ کیا تھا کہ ایک بھارتی سفارتکار ان سے ملاقات کر چکے ہیں، جس سے خفیہ رکھنے کی درخواست کی گئی تھی۔ بھارت نے اس دعوے کی نہ تصدیق کی اور نہ ہی تردید۔ دہلی کے سفارتی حلقوں کا کہنا ہے کہ بدلتے سیاسی حالات میں بھارت اب ورکنگ ریلیشن شپ کی حکمت عملی اپنا رہا ہے، تاکہ جو بھی جماعت اقتدار میں آئے اس کے ساتھ عملی تعلقات استوار کیے جا سکیں۔ ادھر دہلی میں اب اس حقیقت کو تسلیم کیا جا رہا ہے کہ 2024 میں بنگلہ دیش میں نوجوانوں کی قیادت میں ابھرنے والی عوامی تحریک میں بھارت مخالف جذبات نمایاں تھے۔ شیخ حسینہ کے خلاف نعروں کے ساتھ ساتھ دہلی کی پالیسیوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ سیاسی مبصرین کے مطابق اس پس منظر میں بھارت نے حالیہ انتخابی عمل میں کھلے عام مداخلت یا حماقت سے گریز کیا ہے، تاکہ اسے داخلی سیاست کا فریق نہ سمجھا جائے۔ اگرچہ بھارت گزشتہ 1.5 سال سے بنگلہ دیش میں شفاف انتخابات کا مطالبہ کرتا رہا، تاہم جب عوامی لیگ کو انتخابی عمل سے باہر کیا گیا تو دہلی نے اس پر باقاعدہ احتجاج نہیں کیا، جسے بعض حلقے ایک سوچے سمجھے سفارتی توازن کے طور پر دیکھتے ہیں۔ کچھ سابق بھارتی سفارتکاروں کا خیال ہے کہ سلامتی کے حوالے سے خدشات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق بنگلہ دیش کی معیشت، تجارت اور توانائی کے شعبوں میں بھارت پر انحصار دونوں ممالک کو عملی تعاون پر مجبور رکھے گا۔ سابق بھارتی سفارتکار سومین رائے کے مطابق بھارت ایک بڑی معاشی اور علاقائی طاقت بن چکا ہے۔ سلامتی کے حوالے سے اس کا بنیادی ڈھانچہ مضبوط کیا جا چکا ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ الیکشن کے نتیجے میں بنگلہ دیش میں جو بھی حکومت برسر اقتدار آتی ہے اس کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات کیا ہوں گی، خصوصاً یہ کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو کس حد تک وسعت دیتی ہے۔ دہلی کے
पॉलिसी साज हलकों में अमूमी राय ये पाई जाती है कि मौजूदा हालात में खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भारत के लिए निस्बतन काबिल कबूल ऑप्शन है, खास तौर पर अगर वो जमात इस्लामी से फासला बरकरार रखती है। ताहम जमीनी हकाइक और मुमकिन इत्तेहादी सियासत दिल्ली की हिकमत अमली को पेचीदा बना सकते हैं। मुबस्सरीन के मुताबिक भारत की अवलिन तरजीह अब यह है कि 12 फरवरी के इंतखाबात के बाद बनने वाली हुकूमत से वाज़ेह यकीन दहानी हासिल की जाए कि शुमाली मशरकी भारत की सलामती, सरहदी ताउन और इंसदाद दहशत गर्दी के मामलात मुतासिर नहीं होंगे। बांग्लादेश के ये इंतखाबात न सिर्फ इस मुल्क की दाखिली सियासत के लिए फैसला कुन साबित हो सकते हैं, बल्कि जनूबी एशिया की इलाकाई सियासत पर भी दूर रस असरात मुरतब कर सकते हैं। दिल्ली में बेचैनी इस बात की अक्कास है कि खित्ते में ताकत का तवाजुन और सिफारती सबबंदियां एक नए मरहले में दाखिल हो रही हैं। चुनांचे अब मोदी सरकार की नजरें 12 फरवरी के इलेक्शन नताइज पर मरकूज हैं, जहां वोटों की गिनती सिर्फ हुकूमत का फैसला नहीं करेगी, बल्कि ढाका और दिल्ली के ताल्लुकात का रुख भी मुतय्यन करेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।